اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا حجت اللہ فی ارض۔ ساتھی امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم شاد و آباد ہوں گے۔ آج آپ کے لیے ایک بہت ہی اہم فقہی مسئلہ لائے ہیں۔ وہ فقہی مسئلہ کون سا ہے؟ وہ نکاح کا مسئلہ ہے کہ نکاح جو ہے وہ کتنی قسم کا ہوتا ہے، اور معین مدت کا نکاح کون سا ہوتا ہے اور غیر معین مدت کا نکاح کون سا ہوتا ہے، یعنی عقد دائمی کسے کہتے ہیں اور عقد غیر دائمی کسے کہتے ہیں۔ یہ سارا کچھ ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل صدائے مہدی کو سبسکرائب کر دیں اور ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیں، تاکہ صدائے مہدی کا یہ کارواں اسی طرح چلتا رہے اور آپ سب صدائے مہدی کی صدا بن جائیں۔ جی تو ساتھیوں، اب چلتے ہیں اپنے آج کی ویڈیو کی طرف۔ نکاح کے احکامات کیا ہیں؟ نکاح کیا ہوتا ہے؟ عقد یعنی عقد کے ذریعے عورت اور مرد جو ہیں یا مرد اور عورت ایک دوسرے پر حلال ہو جاتے ہیں۔ عقد کی ساتھیوں دو قسمیں ہوتی ہیں، پہلی دائمی اور دوسری غیر دائمی، یعنی مقررہ وقت کے لیے عقد اور عقد دائمی اسے کہتے ہیں، جس میں مرد عورت کی مدت جو ہے یعنی شادی کی مدت جو ہے وہ معین نہ ہو اور ہمیشہ کے لیے ہو، اور جس عورت سے اس قسم کا عقد کیا جا رہا ہو اسے دائمہ کہتے ہیں۔ اور غیر دائمی عقد وہ ہے جس میں شادی کی مدت معین ہو، مثلاً یا نکاح کی مدت جو ہے وہ معین ہو، مثلاً عورت کے ساتھ 1 گھنٹے یا 1 دن یا 1 مہینے یا 1 سال یا اس سے زیادہ مدت کے لیے عقد جو ہے وہ کیا جائے، لیکن اس عقد کی مدت مرد اور عورت دونوں میں سے ایک کی عام عمر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس صورت میں عقد جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ جب عورت سے اس قسم کا عقد کیا جاتا ہے تو اس کو متع یا پھر صیغہ کہتے ہیں، جس کے بارے میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ متع یا صیغہ کیا ہوتا ہے۔ ویسے تو نکاح کے جو کلمات ہوتے ہیں اس کو ہم صیغہ کہتے ہیں، لیکن بعض جگہوں پر متع کے لیے بھی لفظ صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ جو لفظ بولے جاتے ہیں وہ صیغے ہوتے ہیں، وہ نکاح کے صیغے ہوتے ہیں، تو لفظ جو ہے وہ صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ شادی خواہ دائمی ہو یا غیر دائمی ہو، اس میں صیغہ یعنی نکاح کے بول پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ عورت اور مرد کا محض رضامند ہونا اور اس طرح نکاح نامہ لکھنا احتیاط واجب کی بنا پر کافی نہیں، بلکہ نکاح کا صیغہ یا تو عورت اور مرد خود پڑھتے ہیں یا پھر کسی کو وکیل مقرر کرتے ہیں تاکہ وہ ان کی طرف سے پڑھ دے۔ وکیل کا مرد ہونا لازم نہیں، بلکہ عورت بھی نکاح کا صیغہ پڑھنے کے لیے کسی دوسرے کی جانب سے وکیل ہو سکتی ہے، اور عورت اور مرد جب تک ان کو اطمینان نہ ہو جائے کہ ان کے وکیل نے صیغہ پڑھ دیا ہے، وہ اس وقت تک ایک دوسرے کے محرم نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے کو محرمانہ نظروں سے نہیں دیکھ سکتے۔ اور اس بات کا گمان کہ وکیل نے صیغہ پڑھ دیا ہے کافی نہیں ہے، بلکہ اگر وکیل کہہ دے کہ میں نے صیغہ پڑھ دیا ہے لیکن اس کی اس بات پر اطمینان نہ ہو، تو احتیاط واجب یہ ہے کہ تعلقات جو ہیں وہ قائم نہ کیے جائیں۔ ساتھیوں، جیسا جو شرطیں جو ہیں وہ دائمی عقد کے لیے ہوتی ہیں، غیر دائمی عقد کے لیے بھی کچھ شرطیں ویسی ہوتی ہیں، یعنی چاہے وہ صیغہ ہو یعنی متع ہو یا پھر نکاح ہو، دائمی نکاح دونوں کے لیے جو ہے وہ لڑکی کے وارث کا ہونا ضروری ہے۔ وارث یعنی کون ہو سکتا ہے؟ یا تو اس کا باپ یا پھر اس کا دادا ہو سکتے ہیں، یا پھر جو بھی اس کا مختیار ہوگا اس کا ہونا ضروری ہے اگر لڑکی جو ہے وہ کنواری ہے، اور اگر لڑکی شادی شدہ ہے تو پھر وہ جو ہے اپنے طور پر متع یا صیغہ یا نکاح جو ہے کر سکتی ہے، اس کے لیے اس کے کسی بھی وارث کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن جو دائمی عقد کی عورت ہے وہ خرچ کا حق بھی رکھتی ہے، اور اس کے بعد وہ باقی بھی بہت سی چیزوں کا حق رکھتی ہے، لیکن جو متع والی عورت ہوتی ہے اس کا جو ہے وہ میراث میں حصے دار بھی نہیں ہوتی اور وہ خرچ کا حق بھی نہیں رکھتی۔ ہاں، اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو رضا کے ساتھ تحفے طوائف یا لینا دینا کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ
جو ہے میاں اور بیوی جب ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کا ٹائم مقرر کرتے ہیں متع کے لیے، تو پھر وہ اس چیز جب بھی کوئی مسئلہ ہو جائے تو مرد جو ہے وہ اس مدت کو اس کو بخش سکتا ہے، اور یا پھر پہلے منگنی سے پہلے اگر نکاح متع کیا جائے منگنی کے ساتھ ساتھ، یعنی منگنی کی جگہ اگر نکاح یا متع کر لیتے ہیں تو پھر اس کو کنورٹ کرنے کے لیے، اس کو دائمی عقد میں کنورٹ کرنے کے لیے پہلے مرد جو ہے وہ عورت کو نکاح یعنی متع کی جو مدت ہے وہ معاف کر دے گا، اس کے بعد ہی وہ عقد دائمی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر اس دوران جو ہے عورت کی پریگننٹ ہو جاتی ہے، اس کا بچہ ہو جاتا ہے، تو وہ بھی اپنے باپ کی وراثت کا حصہ دار نہیں ہوگا۔ تو ساتھیو، یہ سوال جو ہے وہ بار بار آج کل سوشل میڈیا پر اور ویسے بھی پوچھا جاتا ہے، تو یہ متع جو ہے یہ نکاح ہے، اس کو عام نہ سمجھا جائے، صرف اس کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرار دیا میرے خیال میں کہ جو عورتیں بیوہ ہیں یا جو عورتیں طلاق یافتہ ہیں، ماحول کی حالات کی نزاکت میں پھنسی ہوئی ہیں اور انہیں ایک محرم چاہیے جو کہ ان کے حقوق بجا لائے یا ان کی حفاظت کر سکے، تو ان کے لیے یہ بہت بہتر چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و مددگار ہو، تمام معاملات میں ہم پہ اپنا خصوصی کرم کرے، ہم سب کو فقہ محمد وآل محمد پر چلنے کی ہدایت دے، آمین یا رب العالمین۔